اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم اپنے گاؤں جبوکی میں صراط الجنہ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک کلینک چلا رہے ہیں۔ فلائی کلینک ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، جس میں ہم لوگوں کی فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں، ان کو میڈیسن مہیا کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کی سہولت ہے، شوگر چیک کرنے کی سہولت ہے، اور اس کے علاوہ کافی زیادہ سہولتیں کو ہم عوام کو اپنے علاقے میں دے رہے ہیں۔ تو جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں، سیلاب کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، دور دور ڈیرہ غازی خان، سندھ، سوات میں ہر طرف، ویسے تو پورے ملک سے لوگ جو ہے نا کافی مدد کر رہے ہیں ہم لوگوں کی، ان کو راشن، کپڑے، جو چیزیں ہو سکتا ہے وہ ان کو مہیا کر رہے ہیں، وہاں پہنچا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ ساتھی وہاں ایسے موجود ہیں جن کو پتہ تھا کہ ہم اپنے علاقے میں ایک صراط الجنہ کلینک چلا رہے ہیں، ڈسپینسری، فری ڈسپینسری، تو انہوں نے اسپیشل ہمیں ریکویسٹ کی ہے رابطہ کر کے ہم سے کہ آپ مہربانی کر کے سیلاب کے بعد آپ جو صورتحال وہاں پیدا ہوئی ہے وہ ہے وبا کی۔ سیلاب کے بعد اب ان جگہوں پہ وبا پھیلی ہوئی ہے، بخار کی، نزلہ، بخار، گلا خراب، یہ ساری وبا پھیلی ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں اسپیشل ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ میڈیکل کیمپ کا انعقاد کریں ہمارے علاقے میں۔ یہ ڈیرہ غازی خان کی تحصیل ہے، توسا شریف، وہاں سے ہمیں یہ میسج ملا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اپنے گاؤں میں اپنی جو تنظیم ہے ہماری، اس کے تمام ممبران کو اکٹھا کر کے مشورہ کیا، اور اس میں یہ طے پایا کہ پورے گاؤں سے ان کی مدد کے لیے جو نا امداد کی اپیل کی جائے۔ تو ہم نے اپنی تمام جو گاؤں کی مساجد ہیں، تقریباً 7-8 مساجد ہیں ہمارے گاؤں میں، تو ہم نے وہاں پہ جو ہے نا گرائی کروائی تمام مساجد میں۔ تو الحمدللہ لوگوں نے اچھا تعاون کیا ہمارے ساتھ، اور کافی زیادہ جو ہے نا لوگوں نے مدد کیا ہماری، ہمیں پیسے دیے ہیں میڈیسن کے لیے تاکہ ہم وہاں جا کر جو ہے میڈیکل کیمپ لگا سکیں۔ تقریباً 8 سے 10 دن کا میڈیکل کیمپ جو ہے ہمارا وہ توسا شریف میں لگے گا۔ تو جب ہم یہ کام کر رہے تھے تو اس سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک علاقے میں ایک بادشاہ سلامت ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کہ میں آپ کے لیے ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، اور اس میں کسی کا حصہ نہیں ڈالوں گا، میں خود اکیلا ہی وہ مسجد بناؤں گا، میرے خزانے سے وہ پیسے سارے لگیں گے۔ اس کے لیے اس نے مستری منگوائے، مزدور منگوائے، اور وہ مسجد بنانا شروع کر دی، اور مستری کو پابند کر دیا کہ کسی سے آپ نے کچھ لینا نہیں ہے، یہ صرف میرے خزانے کے پیسوں سے مسجد جو ہے نا تعمیر ہوگی۔ لہٰذا وہ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی، مستری نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو دوسری طرف اس بادشاہ کی رعایا میں ایک عورت تھی، وہ جو ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں وہ دانے جو چاول وغیرہ یا چنے کے وہ بھونتے ہیں، وہ کام کرتی تھی۔ تو اس کے دل میں بات آئی کہ کیوں نہ میں اس مسجد میں حصہ ڈالوں اپنی طرف سے کوئی۔ تو اس نے محنت کی اور تھوڑے سے پیسے بچائے۔ اس دور میں اس نے ایک اینٹ خریدی مسجد کے لیے۔ اب اس نے ایک اینٹ تو خرید لی، لیکن اس کے لیے مشکل یہ پیدا ہوئی کہ اب وہ اس کو استعمال کیسے کروائے، کیونکہ بادشاہ نے سختی سے منع کیا ہوا تھا، مستری کو سختی سے کہا ہوا تھا کہ آپ نے کسی کا حصہ اس میں نہیں ڈالنا، سارے پیسے خزانے سے لگیں گے۔ پھر ایک دن اس عورت نے دل بڑا کر کے آدھی رات کے وقت اس مستری سے ملاقات کی، اور اس سے کہا، اس کی منت سماجت کی کہ میری یہ ایک اینٹ آپ مسجد میں لگا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو مستری نے کہا کہ اماں جی کیا آپ نہیں جانتی کہ بادشاہ سلامت نے منع کیا ہوا ہے مجھے کہ آپ نے کسی کا حصہ نہیں ڈالنا، یہ سارے خزانے سے پیسے لگیں گے، تو وہ بادشاہ سلامت کو جب پتہ چلے گا تو وہ تو مجھے قتل کروا دے گا، تو لہٰذا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ لیکن اماں جان نے کچھ زیادہ منت سماجت کی انہوں کی، اور اس مستری کو منا لیا کہ یہ تمہارے اور میرے درمیان راز ہے، اور تیسری ذات جو جاننے والی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو چوتھا کوئی ہے ہی نہیں جو بادشاہ سلامت کو بتا سکے، تو مہربانی کر کے تم اس کو جو ہے نا اینٹ کو مسجد میں استعمال کر۔ خیر اللہ کر کے وہ مستری مان گیا، اس نے وہ اینٹ اپنے پاس چھپائی اور مسجد میں لے گیا۔ اگلے دن اس نے وہ اینٹ مسجد میں استعمال کی۔
جب مسجد مکمل ہو گئی، سارا کام مکمل ہو گیا، تو ایک دن بادشاہ سلامت جو ہے نا رات کو سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو جنت میں ایک محل عطا کیا ہے، اور بادشاہ سلامت کو دعوت دی گئی محل دیکھنے کی، اور خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے محل میں گیا ہوں، وہ اپنا محل دیکھتا ہے، بہت بڑا خوبصورت جنت میں ایک اللہ نے اس کو محل عطا کر دیا مسجد بنانے کے عوض۔ جب اپنے محل کو وہ دیکھ کے وہاں سے باہر نکلتا ہے تو سامنے اس کی نظر پڑتی ہے کہ سامنے بھی ایک بہت خوبصورت اسی طرح کا محل ہے۔ جب وہ اس محل کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے تو اس پہ ایک نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے، وہ اس پہ نام پڑتا ہے، تو بادشاہ سلامت کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت تو میری رایا میں ہے، تو میں نے تو اللہ کی راہ میں مسجد بنوائی، اللہ کا گھر بنوایا، تو اللہ نے مجھے اتنا خوبصورت اور اچھا محل عطا کیا ہے۔ تو اس عورت نے کون سا عمل کیا ہے کہ اللہ کی ذات نے اس عورت کو بھی ویسا ہی محل عطا کر دیا جیسا مجھے عطا کیا ہے۔ لہٰذا یہ جب ماجرا اس کے ذہن میں آیا تو اس کی آنکھ کھل گئی، اور صبح وہ اٹھ کے تو اس نے اس اماں جان کو اپنے دربار میں بلایا اور اماں جان سے پوچھا کہ مائی جی یہ رات واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، میں نے خواب میں یہ سارا معاملہ دیکھا ہے، تو میں نے تو اللہ کے لیے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اللہ نے مجھے یہ محل عطا کیا، لیکن آپ نے کیا خرچ کیا کہ اللہ نے ویسا ہی محل آپ کو بھی عطا کر دیا۔ تو اس اماں جان نے کہا کہ اے بیٹے دیکھو، میں غریب عورت ہوں، زیادہ نہیں دے سکتی تھی، آپ نے منع بھی کیا ہوا تھا، تو میں نے محنت کر کے ایک اینٹ خریدی، اور میں نے آپ کی مسجد میں وہ ایک اینٹ مستری کی منت سماجت کر کے استعمال کروائی ہے، اور اس کا راز جو ہے نا وہ صرف ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی رازدار تھی، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ تو مجھے اس ایک اینٹ کے عوض اللہ کی ذات نے بھی اتنا ہی مال عطا کر دیا جنت میں جتنا کہ آپ کو اتنے پیسے خرچ کرنے کے بعد دیا۔ جب بادشاہ سلامت کو اس کا بات کا پتہ چلا تو اس نے مستری کو بھی بلایا، پوچھا، میں کہا جی بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے۔ تو اس بادشاہ سلامت نے پھر حکم دیا مستری کو کہ اس مسجد کو جو ہے نا شہید کیا جائے۔ لہٰذا بادشاہ سلامت نے اس مسجد کو شہید کروایا۔ شہید کروانے کے بعد پھر اس نے اپنی پوری رایا میں اعلان کیا کہ میری پوری رایا، جتنی کسی کے پاس توفیق ہے، 1 پیسہ، 1 روپیہ، 2 روپیہ، جتنا کوئی دے سکتا ہے وہ سارے اس میں حصہ ڈالیں، تو اس مسجد کی تعمیر نو ہوگی اور یہ دوبارہ جو ہے مسجد تعمیر کی جائے گی تاکہ اس میں سب کا حصہ ڈال سکے۔ کیونکہ اس نے کہا کہ اگر میں نے اتنے پیسے لگائے اور پھر بھی وہی محل مجھے ملا، اور ایک عورت نے 1 اینٹ لگائی تو اس کو بھی اتنا ہی بڑا محل اللہ نے عطا کر دیا، تو کیوں نہ میری ساری جو رایا ہے وہ جنت میں چلی جائے، کہ جتنا حصہ ان کے پاس ہے وہ اس میں ڈال کے تو اللہ کی ذات ان کو اس کے بدلے جنت عطا کر دے۔ جب ہم یہ کام کر رہے تھے تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا، تو میں نے سوچا کہ میں یہ واقعہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہی چاہیے کہ ہمارے پاس جتنی بھی ہمت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، 50 روپے، 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000، جتنا ہو سکتا ہے ہم اس میں حصہ ڈالیں تاکہ وہ جو اس وقت غم زدہ لوگ ہیں، سیلاب زدگان، ان کی مدد ہو سکے، اللہ کی ذات ان پر اپنا کرم کرے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو لہذا اس لیے میں نے یہ واقعہ سنایا تاکہ آپ کے جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ اس چیز میں حصہ ڈالیں۔ جزاکم اللہ، والسلام۔